سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ کتنا ہی بابرکت ہے، کتنا ہی یہ رحمتوں سے لبریز ہے۔ اس مبارک مہینے میں جہاں ہمیں روزہ رکھنا ہے، جہاں ہمیں رات کو قیام کرنا ہے، رب تعالیٰ کی کلام کی تلاوت کرنی ہے، وہاں جس طرح روزہ فرض ہے، اسلام کے ارکان میں سے ایک مہم رکن ہے، وہاں نماز ایک بہت عظیم رکن ہے۔ توحید کے بعد نماز ہی ایک ایسا رکن ہے جو تمام ارکان کو جمع کرنے والا ہے۔ کیسے؟ کسی شخص کے پاس اگر زکوٰۃ کا نصاب مکمل نہیں، 7.5 تولے سونے کے برابر مال نہیں، سال نہیں گزرا، باوجود اس کے کہ وہ مسلمان ہے، باوجود اس کے کہ وہ ارکان اسلام کو جانتا ہے، جس کے پاس اتنا مال نہیں، اس مسلمان کے حق میں زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے۔ ایک شخص حج کرنا چاہتا ہے، اس کے جسم میں طاقت نہیں، اس کے پاس حج کرنے کے لیے مال نہیں، تو ایسے انسان پر حج فرض نہیں ہوتا۔ یہ رکن اس وقت تک اس پہ ساقط رہتا ہے جب تک اس کے پاس مال نہ آ جائے، جسم میں طاقت نہ آ جائے۔ اسی طرح روزہ ہے۔ ایک شخص اتنا بیمار ہے کہ روزہ برداشت نہیں کر سکتا، تو جب تک یہ صحت مند نہیں ہو جاتا، اس وقت تک اس پر روزہ ساقط ہو جاتا ہے۔ یہ روزہ رکھوا بھی دیتا ہے، فدیہ بھی دیتا ہے۔ لیکن نماز ایک ایسا عظیم رکن ہے، یہ کسی بھی حالت میں ساقط نہیں ہوتا۔ آپ بیمار ہیں، آپ صحت مند ہیں، آپ سفر میں ہیں یا اپنے شہر میں ہیں، آپ حالت جنگ میں ہیں یا عام حالات میں ہیں، آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت میں رہنمائی دی ہے، صلی قائما، تم کھڑے ہو کے نماز پڑھو، فإن لم تستطع فقاعدا، تم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نماز پڑھ لو، فإن لم تستطع فعلى جنب، اور اگر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو تم کروٹ کے بل ہو کے نماز پڑھ لو، لیٹ کے نماز پڑھ لو۔ وفی روایت اخری، اور دوسری روایت میں آتا ہے فأومئ ماء، تم اشارے سے بھی نماز پڑھو گے، رب تعالیٰ تمہیں پوری نماز کا ثواب نصیب فرمائیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، جو شخص سفر کرتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے، بلا شبہ بیماری کی حالت میں، سفر کی حالت میں وہ خشوع تو نصیب نہیں ہوتا جو انسان کو صحت کی حالت میں نصیب ہو سکتا ہے، اور اپنے ہی شہر میں، اپنے ہی گھر کے قریب کسی مسجد میں پڑھتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان سنیے، کوئی سفر میں ہو یا وہ بیمار ہے، رب تعالیٰ اسے اس نماز کا اجر نصیب فرماتے ہیں جو اس نے خوبصورت نماز پڑھی ہوتی ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز کے ثمرات کیا ہے؟ یہ ایک مسلمان کو سمجھنے چاہیے۔
جس طرح روزہ رکھنا ضروری ہے، اسی طرح اس سے ضروری یہ ہے کہ ہماری فرض نماز میں کوئی کوتاہی نہ ہو، یہ بر وقت ادا کی جائے۔ عربی زبان میں الصلاۃ نماز کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب نماز پڑھنا بھی ہے، دعا کرنا بھی ہے، تسبیح کرنا بھی ہے، کسی چیز پر متوجہ ہونا بھی ہے، برکت دینا بھی ہے۔ جو انسان نماز پڑھتا ہے جس میں اللہ کی تسبیح اور دعائیں بھی ہیں، اور قلب و قالب سے متوجہ ہو کر جب رب تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو رب تعالیٰ اسے برکتوں سے بھی نوازتے ہیں اور رحمتوں سے بھی نوازتے ہیں۔ اس لیے نماز کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ، سب سے بڑا کام اسلام ہے، دین کی بنیاد اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے۔ بچوں کو ابتدائی سالوں میں ہی نماز کی رغبت دلاؤ۔ آپ کا فرمان معظم ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور جب ان کی عمر 10 سال ہو جائے اور وہ نماز نہ پڑھے تو انہیں ادب بھی سکھاؤ، ان کو مار کے بھی نماز پڑھاؤ۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے بستر جدا جدا کر دو۔ بہن بھائی، بھائی بھائی، اور آپس میں 2 بہنیں، ان کے سب کے بستر جدا کر دو۔ یہ وہ تربیت کے پہلو ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیے، جیسا کہ سنن ابی داود اور جامع الترمذی کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے کہ نماز ہر حال میں فرض ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیدل ہو یا سوار، جیسے ممکن ہو نماز کو ادا کرو، لیکن جب حالت میں امن میں آ جاؤ تو اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرو۔ فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، پھر اللہ کا ذکر اس طریقے کے مطابق کرو جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے اور تم نہیں جانتے تھے۔ نماز یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کتنا خوبصورت پیغام چھوڑا ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم، نماز کا خیال کرنا اور اللہ سے ڈر جانا اپنے ماتحتی میں کام کرنے والوں کے معاملات میں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری عمل بھی نماز ہی تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، لما مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، فخرج يهادى بین رجلین، تو 2 آدمیوں کے درمیان اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے آپ کو
دو آدمیوں کے درمیان دونوں پہ ٹیک لگا کے چلتے ہوئے مسجد کی طرف آئے، اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کأنی انظر رجلی تحطان من الوجع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں پاؤں کو میں دیکھ رہی تھی کہ وہ کمزوری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے زمین پر گھسٹ رہے تھے، اور اس حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ کے انہوں نے نماز پڑھی۔ اور اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ کہا کرتے تھے لو انکم صلیتم فی بیوتکم لترکتم سنت نبیکم وَلَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اگر تم نے بغیر کسی شرعی عذر کے گھروں میں نمازیں پڑھنا شروع کر دی اور تم مسجدوں میں نہ گئے تو تم نبی کی سنت کو ترک کر دو گے، اور اگر تم نے نبی کی سنت کو ترک کر دیا لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم سیدھی راہ سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ نماز یہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اللہ ذوالجلال اس لیے قرآن مجید میں فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون۔ کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر اپنے ایمان کو مضبوط کیا، ایسے مومن کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کیا، دل لگا کر نماز کو ادا کیا، ان کے سجدے، ان کے رکوع، ان کے قیام میں طمانینت نظر آتی ہے، پرسکون ہو کے نماز کو ادا کرتے ہیں۔ صحیح الجامع کی روایت ہے ان الرجل لیصلی 60 سنہ، ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا ہے، وما تقبل له صلاۃ، لیکن قیامت کے دن ایک بھی نماز اس کی قبول نہیں ہوگی۔ کیا وجہ ہے؟ کیا اس نے بغیر وضو کے نماز پڑھی؟ ایسا نہیں۔ کیا اس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی؟ کیونکہ سورۃ الفاتحہ جو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نہیں، ایسا نہیں۔ تو پھر کیا سبب ہے؟ سبب حدیث نے خود بیان کیا ہے وَلَعَلَّهُ يُتِمُّ السُّجُودَ وَلَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ، وہ سجدے تو مکمل کرتا ہے لیکن رکوع میں کمی کرتا ہے، اس لیے رکوع ہو، سجدہ ہو، قیام ہو، تشہد ہو، بین السجدتین ہو، انسان کو دو باتیں کبھی نہیں بھلانی چاہیے، اطمینان اور سکون کے ساتھ رکوع کرے، سجدہ کرے، قیام کرے، اور یرجع کل فقار الی مکانی، رکوع میں بھی جائے، اطمینان کے ساتھ جائے، جب اٹھے بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پہ واپس آ جائے۔ رکوع سے سر اٹھا کے زمین پر دے مارنا یہ نماز نہیں ہے۔ سجدوں سے سر اٹھانا اور بالکل سیدھا بیٹھنے سے پہلے ہی زمین پہ اپنے سر کو رکھ دینا یہ سجدہ نہیں ہے۔ اس لیے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایک شخص کو دیکھا کہ وہ رکوع اور سجدے مکمل نہیں کر رہا تھا، انہوں نے سوال کیا کب سے یہ نماز پڑھ رہے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لیے کہا تھا ما صلیت، تم نے 40 سال سے نماز پڑھی نہیں ہے، وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ،
التي فطر اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اسی حالت میں فوت ہو جاؤ تو تم اس فطرت اسلام پہ نہیں مرو گے جس فطرت اسلام پر اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے کامیابی اور کامرانی ان لوگوں کی قسمت میں اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد نمازی بنتے ہیں اور نماز میں بھی خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھا وضو کرتا ہے پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے، یقبل بوجہہ وقلبہ، اپنے دل کو اپنے چہرے کو رب تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتا ہے، قبلہ رخ ہو جاتا ہے، صرف 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، الا وجبت لہ الجنہ، اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کی زبان اطہر سے نوید سنیے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، نماز افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما عمل ابن آدم شيئا افضل من الصلاة وصلاح ذات البین وخلق حسن۔ آدم کی اولاد سب سے افضل عمل اگر کرتی ہے تو وہ 3 ہے۔ سب سے پہلا کام نماز پڑھنا، دوسرا کام 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا، تیسرا کام اچھا اخلاق اختیار کرنا۔ جو شخص نمازی ہے، نمازی بننے کے ساتھ ساتھ وہ امت کو جوڑنے کا کام کرتا ہے، رشتہ داروں کو ملانے کا کام کرتا ہے اور اس کا اخلاق اچھا ہے، اس سے بہترین عمل کوئی بھی کرنے والا نہیں ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہم سب کو مضبوط نمازی بنائے، بر وقت اور باجماعت نماز ادا کرنے والے بنائے، اور ہماری اولادوں کو بھی نماز کا پابند بنائے۔ اور یہاں رک کے میں یہ اشارہ کر دوں، ساری رات تہجد میں کھڑے رہنا، تراویح پڑھنا، قیام کرنا اور ساری رات قیام میں رو رو کے گزارنا اور آنسوؤں کی جھڑی لگا دینا، اس سے قیمتی وہ پسینے کا ایک قطرہ ہے جو ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد جاتے وقت گرمی کی شدت اور حدت کی وجہ سے اپنی پیشانی پہ محسوس کریں گے، کیونکہ فرض نماز ہے ظہر کی اور نوافل ہیں یہ قیام۔ اس لیے کبھی بھی فرائض کے اندر کمی نہیں ہونی چاہیے، نماز کی پابندی کیجیے، خصوصاً اس مبارک مہینے کے اندر یہ طے کر لیجئے، جو آئندہ تک یہ عادت بن جائے، میں نماز کو بر وقت پڑھوں گا، جماعت کے ساتھ پڑھوں گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت له براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ جو شخص 40 دن باجماعت نماز ادا کرتا ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اس کو 2 انعامات سے نوازا جاتا ہے، ایک تو وہ منافق نہیں ہوگا، دوسرا وہ جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ رب تعالی ہمیں نفاق سے بھی بچائے اور جہنم سے آزاد فرمائے اور ہم سب کی عبادتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔